کپتان کا کراچی میں جلسہ، الطاف حسین پر شدید تنقید، 24 ستمبر کو رائیونڈ مارچ کا اعلان کر دیا۔ کراچی میں بینرز آویزہ کرنے کا معاملہ، بینرز لگانے کے پیچھے کون؟ معاملہ سلجھ نہ پایا۔ دشمن سن لے، پاکستان ناقابل تسخیر ہے، کسی بیرونی طاقت کو راہداری منصوبے میں رکھنا نہیں ڈالنے دیں گے، ہم دوستی نبھانا بھی جانتے ہیں اور دشمنی کا قرض بھی۔ یوم دفاع کے موقع پر پاک فوج کے سپہ سالار کا دبنگ خطاب۔ NFC ایوارڈ نئی مردم شماری کے بغیر لانے پر صوبوں میں اتفاق ہو گیا، سیلز ٹیکس کے معاملات صوبوں کے حوالے کر دیے گئے۔ 80% سے زائد آبادی آلودہ اور مضر صحت پانی پینے پر مجبور، وفاقی وزیر برائے سائنس و ٹیکنالوجی رانا تنویر کا سینٹ میں انکشاف۔ السلام علیکم، پروگرام خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان رمشا کمل۔ ٹاپ سٹوریز پر نظر آپ ڈال چکے ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار انجم رشید صاحب، جن سے ان تمام سٹوریز پر تجزیہ لیتے رہیں گے۔ سب سے پہلے جو ہمارے پاس اہم خبر وہ یہ ہے کہ کپتان نے جو جلسہ کیا اور الطاف حسین پر انہوں نے شدید تنقید کی، ساتھ ساتھ پاناما لیکس کے حوالے سے بات کرتے ان کا کہنا تھا کہ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ ہم شریف خاندان کی غلامی کریں گے، اور 24 ستمبر کو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ سارے پاکستان کو جمع کر کے رائیونڈ مارچ کریں گے اور وزیر اعظم سے پاناما لیکس سے متعلق جواب طلب کریں گے۔ انجم رشید صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو کہ 24 ستمبر کو جو انہوں نے اعلان کر دیا ہے، جس طرح سے ریزسٹنس پہلے دیکھی گئی تھی، کیا یہ رائیونڈ پہنچ پائیں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور کارکنان؟ عمران خان نے رائیونڈ کا اعلان کر کے جو ہے پالیٹکس کے اندر ایک تلخی کا عنصر ڈال دیا، اور یہ تلخی جو ہے وہ خاصی شدید ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے جو ہے وہ اسلام آباد میں جب دھرنا دیا تھا تو وہ بھی تلخی تھی، اور میرا خیال یہ جو رائیونڈ کی تلخی ہے یہ تو آخری جو ہے سطح، آخری حدود جو ہے اس کو وہ ٹچ کر رہے ہیں، کیونکہ رائیونڈ جو ہے وہ گھر ہے میاں نواز شریف کا، اور یہاں پر ایک خدشہ ہے کہ تلخی جو ہے وہ تحریک انصاف کے کارکنوں کے درمیان اور میاں نواز شریف کے کارکنوں کے درمیان جو ہے وہ کوئی تصادم کی اور کوئی جو ہے ٹکراؤ کی صورت نہ پیدا ہو جائے۔ لیکن میاں نواز شریف جو ہے وہ بھی دوسری طرف جو ہے وہ انتہا کر رہے ہیں کہ وہ بھی جمہوریت کا رویہ نہیں اپنا رہے کہ جب پچھلی دفعہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ 4 حلقے کھول دیں۔ اب 4 حلقے کھولنا جو تھا وہ عمران خان کا ایک جمہوری حق تھا کہ ان حلقوں میں دھاندلی ہوئی تھی اور دھاندلی کے شواہد بھی تھے، اور بعد میں بھی ثابت ہوا کہ وہ حلقوں میں دھاندلی ہوئی ہے، تو یہ 4 حلقے کھلوانے کا مطالبہ جائز تھا اور اس میں دھرنوں پہ جانے کی ضرورت نہیں پیش آنی چاہیے تھی۔ اب پھر ہوا یہ ہے کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ بھی پاناما لیکس میں جو ہے وہ میاں نواز شریف کے اہل خانہ کا نام آیا ہے، اور مریم نواز کا نام آیا ہے، حسین نواز کا نام آیا ہے، حسن نواز کا نام آیا ہے، اور مریم نواز کے بارے میں میاں نواز شریف نے لکھ کے دیا ہے کہ مریم نواز جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے میاں نواز شریف کی۔ جب وہ میاں نواز شریف کی ڈیپینڈنٹ ہے تو ان کی جو خفیہ کمپنی ہے پاناما میں، اس کی ملکیت بھی میاں نواز شریف کی ملکیت ہے، تو اس پہ انکوائری ہونی چاہیے کہ یہ خفیہ جو کمپنیز ہیں یہ کیا رشوت کے پیسے سے بنی ہے یا رشوت کے پیسے سے نہیں بنی ہے۔ اگر جو ہے اس پہ انکوائری کمیشن مطالبہ کرنا جو ہے وہ میاں نواز شریف کا حق ہے، اور یہ انکوائری کمیشن کیونکہ اسمبلی میں جو میجورٹی ہے وہ میاں نواز شریف کی ہے، تو قانون بنانا جو ہے وہ میاں نواز شریف کا کام ہے، تو وہ قانون بن جانا چاہیے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون کے اراکین اسمبلی ہیں وہ بھی جو ہے وہ بالکل بلائنڈ ہیں اور نان ڈیموکریٹک ہیں، وہ ایک ذاتی جانبداری کا شکار ہیں کہ وہ میاں نواز شریف کی حمایت کر رہے ہیں کہ نہیں، اگر میاں نواز شریف نے دھاندلی بھی کی ہے، اگر میاں نواز شریف نے رشوت بھی لی ہے، اگر میاں نواز شریف نے لوٹ مار بھی کی ہے، تو بھی جو ہے۔ اچھا انجم صاحب، یہ معاملہ تو نہیں ہے کہ جتنی زیادہ نون لیگ کی جانب سے ہم دیکھ رہے ہیں حکومت کی جانب سے ریزسٹنس بڑھ رہی ہے، اتنے ہی لوگ عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں پاناما لیکس کے معاملے پر؟ کیونکہ عمران خان کا جو ہم نے شو دیکھا لاسٹ، جب وہ انہوں نے جلسہ کیا لاہور میں، تو ایک بڑا جلسہ کرنے میں وہ کامیاب رہے، مارچ کیا، اس کے بعد انہوں نے رائیونڈ جانے کا بھی کہا ہے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ انہوں نے حج پہ بھی جانا تھا اور انہوں نے اپنا پلان بھی چینج کر دیا؟ ابھی کل وہ پارلیمنٹ کے سیشن میں بھی جا رہے ہیں جہاں پر وہ انہوں نے ایاز صادق کے خلاف جو ہے انہوں نے بیان دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اسپیکر اب جانبدار نہیں رہے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آپ اور زیادہ پریشر بلڈ کر رہے ہیں عمران خان اور لوگ بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں؟ کیونکہ پوری جو ٹیکٹکس ہے پی ٹی آئی کی وہ چینج ہو گئی ہے۔ دیکھیں جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ جو
پارلیمنٹ ہے وہ ڈیموکریٹکلی اور کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ ایکٹ کرے، اور اراکین اسمبلی کا کام ہے کہ وہ سچ کو سچ کہیں اور جھوٹ کو جھوٹ کہیں، اور جہاں پر زیادتی ہے اس کو زیادتی کو زیادتی کہیں۔ اگر عمران خان اور اپوزیشن جو ہے وہ مطالبہ کر رہی ہے کہ پاناما لیکس کا جو ہے وہ ایک انکشاف ہوا ہے کہ دنیا میں اور دنیا میں صرف پاکستان کے بارے میں نہیں اور ممالک کے بارے میں بھی انکشاف ہوا ہے، انکشاف یہ ہوا ہے کہ میاں نواز شریف کے اہل خانہ نے خفیہ کمپنیز بنا رکھی تھی نیلسن کے نام سے اور کولسن کے نام سے۔ نیلسن اور کولسن جو ہے وہ میاں نواز شریف کے آبا و اجداد کا نام نہیں ہے، نہ ہی کوئی ان کی کوئی اس سے کوئی لاگا کھاتا ہے۔ یہ نام ہی اس بات کی ضمانت ہے کہ یہ خفیہ نام ہے، یہ جائیداد کو چھپانے کے طریقے ہیں۔ پھر جو اگر جائیداد کو چھپایا گیا ہے تو یہ ایک جمہوری ملک کا اور ایک جمہوریت کا اور ایک آئین کا تقاضا ہے کہ اگر دھاندلی کا، اگر رشوت کا، اگر کرپشن کا شبہ آیا ہے تو اس پہ انکوائری ہونی چاہیے، اور انکوائری کے لیے جو ہے وہ چاہے وہ میاں نواز شریف نے کیا ہو، چاہے وہ عمران خان نے کیا ہو، چاہے ایکس نے کیا ہو، چاہے زیڈ نے کیا ہو، اس کی انکوائری ہونی چاہیے۔ لیکن پرائم منسٹر کیونکہ چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، اگر چیف ایگزیکٹو ہی کرپٹ ہے تو پھر سارا ملک جو ہے وہ اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ ان کا حق ہے کہ وہ میاں نواز شریف کی انکوائری کمیشن بنوائیں، انکوائری کمیشن بننا چاہیے اور تحقیقات بالکل ہونی چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نعیم الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نعیم الحق صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کل عمران خان بھی پارلیمنٹ میں جائیں گے، دوسری جانب عمران خان نے حج پہ جانا تھا، وہ بھی پلان جو ہے وہ کینسل کر دیا گیا ہے۔ تو آپ کیا لگتے ہیں کہ جس طرح سے لوگ آپ کے ساتھ آ رہے ہیں تو اسی طرح پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی اسٹریٹجی چینج کری ہے؟ 24 ستمبر کو رائے ونڈ بھی آپ لوگ جا رہے ہیں، تو کیا لگ رہا ہے مزید پریشر بلڈ کرنے کی طرف آپ لوگ بڑھ رہے ہیں اب؟ دیکھیں، اس وقت پاکستانی قوم کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو وزیر اعظم ہیں، جو بظاہر ایک منتخب وزیر اعظم ہیں، مگر وہ ایک عامر کی طرح ان کا جو رویہ ہے پاناما لیکس کے بارے میں، اس نے پوری قوم کو پریشان کیا ہوا ہے۔ اور باوجود اس کے کہ 4-5 مہینے سے انہوں نے کہا ہے کہ جی میں احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں، اور قوم کو دکھاوے کے لیے، میں دوبارہ لفظ استعمال کروں گا، دکھاوے کے لیے ایف بی آر کے 200 لوگوں کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ 5 سوال جو پاناما لیکس کے حوالے سے اٹھے ہیں ان کے جوابات دینے سے یہ گریز کر رہے ہیں۔ اس کی صرف ایک وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے جواب دے دیے صحیح تو یہ اپنی وزارت سے محروم ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے پاکستان کے نہ صرف آئین کی خلاف ورزی کی ہے بلکہ پاکستان کے مختلف قوانین کی بھی خلاف ورزی کی ہے۔ اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے انہوں نے جو اپنے فارمز سبمٹ کیے تھے اس میں بھی غلط بیانی کی ہے، انہوں نے قومی اسمبلی میں غلط بیانی کی ہے۔ یہ روزانہ 40-50 لاکھ روپے خرچ کر کے جعلی اور مصنوعی تقریبات میں شریک ہو رہے ہیں، اور بڑے بڑے فاؤنڈیشن سٹون رکھے جا رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے غالباً 15 دن پہلے انہوں نے پی آئی اے کی ایک پریمیئر سروس کا افتتاح کیا تھا، اور مجھے پی آئی اے والوں نے خود بتایا ہے کہ ان کے آنے سے ایک دن پہلے 30-40 لاکھ روپے خرچ کیے گئے اسلام آباد ایئرپورٹ کی آرائش کے حوالے سے، اور جس دن آئے ہیں اس دن اور 30-40 لاکھ۔ اچھا نعیم صاحب، جو ابھی ایک اہم نعیم الحق صاحب ذرا میرا ایک سوال سن لیجیے گا۔ نعیم صاحب، پوری قوم پریشان ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ رائے ونڈ جا رہے ہیں، اور رائے ونڈ جو ہے وہ ایک انتہائی اقدام ہے جو اس ملک کے اندر تلخیاں بھی لا سکتا ہے اور ایک سول وار کی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ تحریک انصاف کے کارکنوں کے درمیان اور مسلم نون کے درمیان ایک تصادم کی شکل اختیار کر جائے گا۔ تو اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں رہتے، اور لوگ بھی ہزاروں کی تعداد میں ریونڈ کی آبادی ہے، تو ہمارا کوئی ارادہ نہیں، ہمارے جتنے بھی جلوس اور جلسے ہوتے ہیں جو پر امن ہوتے ہیں، پرسکون ہوتے ہیں، ہم نے ان کا کوئی حملہ نہیں کرنا ان کی رہائش گاہ پر۔ ہاں، اگر یہ 2-3 لاکھ لوگوں کو چائے پلانا چاہیں کہ ان کے لان میں 2-3 لاکھ لوگ آ سکتے ہیں۔ نہیں، سب تلخی تو آئے گی جب لاکھ لوگ جو ہیں وہ رائے ونڈ کے ان کے گھر کے نزدیک جائیں گے تو ایک تلخ صورتحال لاہور کے اندر ایک کشیدگی تو پیدا ہوگی۔ نہیں، ہمارا بنیادی مقصد صرف یہ ہے کہ پورے پاکستان سے غم اور غصے کا اظہار کرنے کے لیے لوگ آئیں اور رائے ونڈ میں یہ اجتماع ہو، تاکہ ان کو احساس ہو جائے کہ یہ قوم کے ساتھ جو ناانصافی کر رہے ہیں، جو قوم کے سامنے انہوں نے جھوٹ بولا ہوا ہے، سچ پر پردہ ڈالا ہوا ہے، اس دور کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اچھا نعیم الحق صاحب، یہ جو رائے ونڈ جائیں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور کارکنان، تو یہ کیا شکل ہوگی؟ آیا جلسے کی صورت ہوگی یا پھر دھرنا ہوگا؟ جس سے ان کی املاک کو پیدا ہوتا
नईमुल हक साहब, रायवन जो जाएंगे आप लोग, ये धरने की सूरत होगी या ये एक जलसा होगा जिसके बाद वापस आ जाएंगे? इस पर बातचीत जारी है जी जी। और हतमी फैसला जो होगा ये तो हो गया कि 24 तारीख को जाएंगे। उसकी जो सूरत और शक्ल जो होगी उसका ऐलान हम इंशाल्लाह ईद के बाद करें। अच्छा नईम साहब, क्या ये पॉसिबल है कि अगर तलखी की सूरत हाल बनती है तो एक फौज के टेक ओवर का, फौज की मदाखलत का जवाब बन जाए? देखें, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही एक दर्दनाक और अफसोसनाक मकाम होगा अगर इस किस्म की सूरत हाल सामने आती है। हमने देखा था कि सन 77 के इंतखाबात के बाद जिसमें धांधली हुई थी, जब अपोजिशन पार्टीज ने पूरे मुल्क की एक मुहिम चलाई थी, उस वक्त वज़ीर आज़म भुट्टो साहब ने बड़ी मज़ाहमत की और बहुत ही वो तूल पकड़ गई वो जो कशमकश थी अपोजिशन उनके दरमियान, और नतीजा ये हुआ कि जनरल ज़ियाउल हक हमारे पर मुसल्लत हो गए। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो। हम इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, इसीलिए हम इलेक्शन कमीशन गए हैं, इसीलिए और जो हम ख्याल जमाते हैं वो भी हाई कोर्ट, माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में जा रही हैं। हम समझते हैं कि इस मसले का हल जो है वो कानून के दरवाजे खटखटाने से, अदालत के दरवाजे, और हम उम्मीद करते हैं कि वो लोग जल्द ही कोई फैसला सादिर करेंगे, क्योंकि अभी नजर ये आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने 20 दिन बाद की डेट दी है। इतनी अहमियत का मामला, कौमी अहमियत का मामला, और 20 दिन जो है, चलें ईद की छुट्टियां भी निकाल लें। हम चाहेंगे कि ये पिटीशन मुसलसल रोजाना की बुनियाद पर सुनी जाए और इसका फैसला अक्टूबर के महीने में यकीनी तौर पर आ जाए शाम को। अच्छा नईमुल हक साहब, जो रेफरेंसेस जमा करवाए गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, वो अभी तक फॉरवर्ड नहीं किए गए इलेक्शन कमीशन में, जबकि इमरान खान और जहांगीर तरीन के अगेंस्ट जो रेफरेंसेस थे वो तो पहुंच गए हैं इलेक्शन कमीशन। अगर वो रेफरेंसेस नहीं पहुंचाए जाते इलेक्शन कमीशन में 30 दिन के बाद भी, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी? आया नया रेफरेंस दायर करेगी या फिर क्या स्ट्रैटेजी होगी आप लोगों की? नहीं, वो तो आपको शायद ने वो रद्द कर दिया इन्होंने, यानी 30 दिन गुजरने से पहले ही इन्होंने ये कह दिया है स्पीकर, जो मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग नून के सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही के नुमाइंदे हैं। स्पीकर अब तो नईम साहब जो है वो आपका रायविंड जाना जो है वो पूरी कौम की नजरें उस पर गड़ी हुई हैं, और लोग जो है इस पे परेशान भी हैं कि ये कोई शक्ल जो है वो कोई दूसरी शक्ल भी बन सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईमुल हक साहब हमारे साथ मौजूद है, आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ हमें ब्रेक लेना है, जिसके बाद जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा गुफ्तगू करेंगे कि कराची में जो बैनर्स लगाए हैं, पहले कुछ बैनर्स लगे और अभी फैसलवाड़ा की जानिब से भी हमने देखा कि मिसिंग गवर्नमेंट के बैनर्स लगाए गए हैं, सरकार कहाँ है, और एक नए बैनर्स जो कि अलियाने कराची की जानिब से लगाए गए, उसमें लिखा हुआ है कि जो मुल्क का गद्दार है वो मौत का हकदार है। ये मामला क्या है, कौन ये बैनर्स आवेजा कर रहा है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। खबर के साथ में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। बात करेंगे कि पहले तो धरनों की सियासत होती थी, रैलीज की सियासत होती थी, लेकिन अब मामला कुछ तब्दील होता दिखाई दे रहा है। बैनर्स की सियासत है। पहले आर्मी चीफ के लिए बैनर्स लगाए गए अंजुम साहब, अभी हमने देखा कि अल्ताफ हुसैन के हक में फिर बैनर्स लगाए गए, फिर अब जो है वो उनके अगेंस्ट लगाए जा रहे हैं अलियाने कराची की जानिब से, फैसलवाड़ा की जानिब से भी बैनर्स लग रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? उसमें बड़ा साफ अल्फाज लिखे गए कि जो मुल्क का गद्दार है वो मौत का हकदार है। फैसलवाड़ा कहते हैं कि गवर्नमेंट कहाँ है, सरकार कहाँ है। तो ये क्या मामला है बैनर्स का? देखिए, कराची की जो अंडरग्राउंड पॉलिटिक्स है वो बैनर्स के जरिए अपनी वजूद का इजहार कर रही है। अंडरग्राउंड पॉलिटिक्स जो है कि जो अल्ताफ हुसैन के हामी हैं वो नारा लगा रहे हैं कि जो कायद का गद्दार है वो मौत का हकदार है, और जो उनके मुखालिफ हैं वो कह रहे हैं जो पाकिस्तान का गद्दार है वो मौत का हकदार है। ये अंडरग्राउंड जो कशमकश है इसको अंडरग्राउंड ही रहने दिया जाए, इसको अपर ग्राउंड ना आने दिया जाए, क्योंकि जब अल्ताफ हुसैन ने जो है वो प्रेस क्लब के सामने 22 उसको अगस्त को नारा लगाया था पाकिस्तान मुर्दाबाद, तो MQM ने एज अ MQM जो है उससे अलहदगी का इजहार किया। तो जब फारूक सत्तार ने और उनकी MQM ने कहा कि हम अल्ताफ हुसैन के साथ नहीं हैं, हम लंदन की क़यादत के साथ नहीं हैं, हम पाकिस्तान मुर्दाबाद के साथ नहीं हैं, तो आप देखें कि कराची के अवाम ने जो है उनके साथ उनका साथ दिया, और कराची के अवाम जो है वो अल्ताफ हुसैन के साथ नहीं। लेकिन अगर अल्ताफ हुसैन के हक में बैनर्स लग रहे हैं, इसका मतलब कि एक ग्रुप अभी भी मौजूद है जो कि अल्ताफ हुसैन का हिमायती है। बहरहाल इस पर बात करते हैं, मैं आपका जवाब भी लेना चाहूंगी अंजुम साहब, लेकिन MQM के रहनुमा जमाल अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जमाल अहमद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। जानना चाहेंगे
چاہیں گے کہ جس طرح سے بینرز لگ رہے ہیں، تو پہلے الطاف حسین کے حق میں بینرز لگے، اس کا مطلب ایک سب آرڈینیٹ گروپ موجود ہے ایم کیو ایم کا ابھی بھی جو کہ الطاف حسین کے حق میں ہے اور وہ بینرز لگا رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے جو بینر کی بات کی ہے، یہ تو لا انفورسمنٹ ایجنسی کو، انتظامیہ کو، سندھ گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے کون سے ایسے شرپسند عناصر ہیں جو لگا رہے ہیں. اور پہلے تو ایسے ایریے میں لگ رہے تھے جہاں پہ آدمی جا نہیں سکتا ہے، اور وہاں پہ جو ہے کیمریز بھی لگے ہوئے، سرکار کے بھی لگے، سٹی گورنمنٹ کے لگے. تو یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ سوچنے کا موقع میں کہ کیوں ہو رہا ہے. بہرحال ہم خوف زدہ نہیں ہے، جو بات غلط کی تھی ہم نے اس کو ڈینائی کیا ہے، اور آج ہم اپنے مسئلے کے جو اپنا ایم کیو ایم جو کام کر رہی تھی متحدہ قوموں میں، آج بھی برقرار ہے. اور انشاءاللہ آپ نے دیکھا 127 سے الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں، ہم بھاری تعداد میں انشاءاللہ جیتیں گے بھی. اور جو لوگ اس طرح کے شرارتی کر رہے ہیں، یہ تو ان کو انتظامیہ کا مقصد ہے کہ اس میں انتظامیہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی کے عوام نے الطاف حسین کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے؟ دیکھیں، اب ایم کیو ایم کی طرف سے، ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے تو بالکل مسترد کر دیے گئے ہیں. اب عوام کے دلوں میں دل کا حال تو اللہ کے علاوہ کوئی کسی کا نہیں جانتا. آپ نہیں سمجھتے کہ اگر کراچی کے عوام میں الطاف حسین کے لیے وہ پرانے جذبات ہوتے، تو جب پہلے الطاف حسین کہا کرتے تھے میں ریزائن دے رہا ہوں، تو لوگ اٹھ کے کھڑے ہو کے کہا کرتے تھے نہیں بھائی نہیں، نہیں بھائی نہیں. اب کوئی کھڑا نہیں ہوا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کراچی کے عوام نے جو ہے وہ -1 فارمولا ایکسیپٹ کر لیا ہے اور الطاف حسین کو پالیٹکس سے آؤٹ کر دیا ہے. دیکھیں، ابھی تو سلسلہ تو فی الحال تو یہی ہے. ابھی فاروق ستار کی نگرانی میں پوری متحدہ قوموں نے یکجا ہے، اور پورے ہمدرد سپورٹر جو مقصد ایم کیو ایم کو ووٹ دیتے تھے، آج بھی ایم کیو ایم کو ہی ووٹ دیں گے. ایم کیو ایم کی طرف ہی نظر ہے، اور ساری چیزیں ہمارے ساتھ. دیکھیں، جتنی چیزیں آپ آفس میں توڑ لیں، ساری چیزیں کریں، اس سے محبتیں بڑھ رہی ہیں، انتشار نہیں ہو رہا، محبتیں ہمارے ساتھ اور جڑتے چلی جا رہی ہیں. ان چیزوں سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ناجائز چیزیں بہت ساری تھی، آفیسز سے، سیکٹر آفس سے، یونٹ آفس سے، یہ کراچی میں تو بے تحاشا لوگ اور بھی سیاسی پارٹیوں کے دفاتر ہوں گے، بہت سی چائنا کٹنگ ہے، بہت سے ایسے فلیٹ بن گئے ہیں جن کو نہیں بننا چاہیے تھا. تو سب کو ایک نظر سے دیکھتے تو یہ اچھا فائدہ ہوتا. لیکن جماعت صاحب، یہاں پر ایک چیز اور بھی تو ہے نا کہ نہ صرف الطاف حسین کے حق میں بینرز لگ رہے ہیں، بلکہ فاروق ستار کے خلاف بھی بینرز لگائے گئے ہیں. دوسری جانب جو مصطفیٰ کمال کے جو بینرز لگے ہوئے تھے، ان کی تصویریں لگی ہوئی تھی ناظم آباد میں، وہ بھی پھاڑ دی گئی. اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسا گروپ موجود ہے جو کہ فاروق ستار کو بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے، جو کہ ایم کیو ایم پاکستان کو بھی نہیں مان رہا ہے ابھی. دیکھیں، وہ گروپ ہے نا، میں نے کہا نا، جو کر رہے ہیں، اس کو تو انتظامیہ کا کام ہے نا دیکھنا کہ کون لوگ ہیں ایسے، کون کارفرما ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سندھ سرکار کی بھی ذمہ داری ہے، اور تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے. جہاں کیمرے لگے وہی پکڑ نہیں آ رہے، بغیر کیمرے والے پکڑ نہیں آ رہے. یہ تو ایسا لگ رہا ہے کوئی عوامل ہے جو مخصوص انداز میں اس طرح کے بینر مخالفت میں بھی لگا رہے ہیں، فاروق ستار کے حق میں بھی لگا رہے ہیں، الطاف حسین کے مخالفت میں لگا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہمیں آگے کی طرف دیکھنا چاہیے، ملک کی ترقی اور خوشحالی کی طرف دیکھنا چاہیے. پاکستان بہت سارے مسائل حالات کا شکار ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس ایجنڈے کو ختم کر کے ملک کی ترقی خوشحالی کی طرف ہم کیوں نہیں بڑھتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے بارے میں، جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ جو ہے وہ اس میں بھتہ کلنگ میں اور ٹارگٹ کلنگ میں اور اس میں بھی ملوث ہے، تو اب یہ تمام چیزوں سے الگ ہو کے اور اب جو ہے وہ یہ ایک مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی بن چکی ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ بھتہ خوری ہو یا ٹاکی کلنگ ہو، جو بھی ہے، یہ تو سزا جزا کا کورٹ کا راستہ ہے نا، یہ تو کورٹ کا طریقہ کار ہے. آپ بتائیں کتنے لوگوں کو ہمارے سزا ہوئی ہے؟ اگر کوئی چیز کا جرم ثابت ہو جائے تو سزا ہونی چاہیے نا. ابھی ملزم ہے، مجرم تو نہیں ہے نا، تو ملزم ہے تو ملزم کو ٹریٹ کرے جائے. کافی لوگوں کو سزا تو ہوئی ہے نا پہلے. سہولت مرزا کو سزا ہوئی ہے، اجمل پہاڑی کے نام آ رہے ہیں اور بہت سے لوگوں کے نام آ رہے ہیں. صرف سہولت مرزا کے علاوہ کس کو سزا؟ حکیم سعید کا کیس 15 سال چلتا رہا، آخر میں بری ہوئے نہیں ہوئے. آپ بتائیں کہ اس ساتھی جو کارکن تھا یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ کرٹیسائز کیا جائے. چھوٹو گینگ اور فلانا بے تحاشا گینگ ہے، مختلف ادوار میں کام کرتے ہیں. دیکھیں، کراچی کی آبادی 2.5 سے 3 کروڑ کی آبادی ہے، مختلف زاویے کے، مختلف فکر کے، مختلف زبان بولنے والے اس شہر میں رہتے ہیں. اللہ کے واسطے یار ایم کیو ایم کو کام کرنے کا موقع دیا جائے. ایم کیو ایم پولیٹیکل پارٹی ہے اور سندھ کی دوسری بڑی جماعت ہے، پاکستان کی چوتھی بڑی جماعت ہے، اتنے ایم این پی ہیں. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ٹاک شو اس سے بند ہو جانا چاہیے. ملک کی ترقی خوشحالی کی طرف آگے کی طرف دیکھنا چاہیے ہمیں، اور یہ ایم کیو ایم کو کام کرنے کا موقع دیا جائے. غلط لوگ ایم کیو ایم کبھی رہیں گے انشاءاللہ.
ٹھیک ہے، بہت شکریہ جمال احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اب ہمیں چانس دینا چاہیے ایم کیو ایم کو کام کرنے کا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ 8 ستمبر کو جس طرح سے فاروق ستار نے کہا کہ جو ہے وہ جلسہ بھی ہم کرنے جا رہے ہیں، ہم 8 ستمبر کو دکھا دیں گے کہ پتنگ ہی پتنگ ہوگی، تو آپ واقعی سمجھ رہے ہیں کہ ابھی بھی ویسا ہی مینڈیٹ ملے گا ان کو؟ بالکل ایسا ہی مینڈیٹ ملے گا۔ اور دیکھیں کراچی کے عوام نے جو ہے وہ پاکستان مرد آباد کے نعرے سے اپنے آپ کو الگ کیا ہے، تو ہمیں بھی کراچی کے عوام کی مدد کرنی چاہیے۔ کراچی کے عوام کو یہ نہیں بتانا چاہیے کہ وہ انہوں نے الطاف حسین سے الگ ہو کے جو ہے کوئی غلطی کی ہے۔ کراچی کے عوام کو یہ یقین دلانا چاہیے کہ ان کا فیصلہ درست ہوا ہے۔ اور ابھی دیکھیں لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے وہ ایم کیو ایم پر پابندی کا مقدمہ جو ہے وہ پیشوار جو سماعت کے لیے منظور بھی ہوا ہے، تو لاہور ہائی کورٹ کو جو ہے ایم کیو ایم پہ پابندی کا مقدمہ نہیں سننا چاہیے۔ یہ اگر پابندی لگانی ہے تو الطاف حسین پہ لگائیں۔ ایم کیو ایم تو کراچی کے عوام کا ایک سیاسی اظہار ہے، اور کراچی کے عوام تو اس ملک کا حصہ ہیں، اس ملک کی جان ہے، اس ملک کی آن ہے۔ اور اگر آپ کراچی کے عوام کو دیوار کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں، اگر کراچی کے عوام کو آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان سے یہ کہلوائیں کہ وہ الطاف حسین کے ساتھ چلے جائیں، یا آپ انہیں یہ کہلوائیں کہ وہ غلطی پہ تھے جو انہوں نے پاکستان مرد آباد کے نعرے کی مخالفت کی، تو یہ میرا خیال ہے کہ آپ کو پاکستان دوستی کا کام نہیں کر رہے۔ اب ایم کیو ایم پہ پابندی کا لگانا، یا ایم کیو ایم کو دیوار کے ساتھ دھکیلنا، یا پھر پنجاب میں جو ہے ایم کیو ایم کے خلاف پابندی کا مقدمہ دائر کرنا، یہ ساری زیادتی ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ نے جو ہے الطاف حسین کے خلاف جو ہے میڈیا میں الطاف حسین کے بیان کی اشاعت کی پابندی لاہور ہائی کورٹ سے لگوائی ہے، یہ درست نہیں کیا۔ پاکستان پہلے ہی جو ہے وہ لسانی بنیادوں پر ڈیوائیڈ ہے، کیونکہ پنجاب میں جو ہے مسلم لیگ نون جیتی ہے، سندھ میں جو ہے پیپلز پارٹی جیتی ہے، کراچی میں ایم کیو ایم جیتی ہے، اور خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف جیتی ہے۔ اس جو لسانی تقسیم ہے مینڈیٹ کی، اس کو لسانی تصادم میں مت بدلیں، جو تقسیم ہے اس کو تقسیم رہنے دیں۔ بالکل، اگر کراچی کے عوام خاموش بھی ہیں انجم صاحب، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر اس پر شور نہیں مچایا گیا تو انہوں نے مائنس الطاف کو ایکسیپٹ کیا، اور ستار کی قیادت میں بھی اگر ابھی 8 ستمبر کو اب دیکھنا ہے کہ جو الیکشنز ہوتے ہیں تو کیا واقعی پتنگ ہی پتنگ ہوگی، اب یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک اور اہم چیز ہم پروگرام میں ڈسکس کریں گے، ابھی بریک پہ جانا ہے، جس کے بعد جب واپس آئیں گے تو آرمی چیف نے ایک بڑا ہی کل دبنگ بیان دیا، اور دشمن کو انہوں نے للکارتے ہوئے کہا ہے کہ دشمن سن لے کہ پاکستان ناقابل تسخیر ہے، اور ضرب اسد کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا، ہم اسٹیٹمنٹ دیا۔ جب بریک کے بعد واپس آئیں گے اسے ڈسکس کریں گے، اسٹے ٹیون ود اس۔ ویلکم بیک۔ آرمی چیف نے کل بڑا ہی فوکسڈ اور ویل بیلنس کل خطاب کیا، اور جس میں ان کی جو باڈی لینگویج تھی ہم نے دیکھا کہ وہ بھی بڑی ایگریسو تھی، اور ساتھ ساتھ انہوں نے انجم صاحب یہ بھی کہہ دیا کہ دشمن سن لے کہ پاکستان ناقابل تسخیر ہے، کسی بیرونی طاقت کو راہداری منصوبے میں رکھنا نہیں ڈالنے دیں گے۔ تو انہوں نے سی پیک کو بھی واضح کر دیا، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید مودی جو پروپیگنڈا کر رہے تھے ان کو بھی انہوں نے چپ کرا دیا کہ جو پاکستان ناقابل تسخیر ہے، سی پیک کے معاملے میں کوئی نہ بولے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ پاکستان ناقابل، پاکستان کو کوئی پاکستان پہ حملہ نہیں کر سکتا، نہ پاکستان کو جو ہے کوئی فتح کر سکتا ہے، نہ پاکستان کے اندر کوئی داخل ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان اس وقت ایک ایٹامک پاور ہے، اور پھر صرف ایٹامک پاور نہیں ہے، ہمارے پاس جو ہے میزائلز بھی ہیں، اور ایسے میزائلز ہیں جو ہندوستان کے ایک چھوٹے سے کونے سے لے کر آخری حد تک جو ہے ہمارے پاس میزائل کی کیپیبلٹی ہے کہ ہم جا سکتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس ٹیکٹیکل ویپنز ہے جو ہم میل، ہمارے پاس چھوٹے ایٹم بم ہیں جو میل 1.5 میل کے علاقے میں بھی جو ہے کارآمد رہ سکتے ہیں۔ اب یہ چھوٹے ٹیکٹیکل ویپنز یہ استعمال ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، یا یہ کہیں ہمیں ہی نہ نقصان پہنچا دیں، لیکن ٹیکٹیکل ویپنز ہمارے پاس ہیں۔ ہمارے پاس جو ایسی صلاحیت ہے کہ ہم ناقابل تسخیر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ انہوں نے بہت لاؤڈلی اعلان کر دیا ہے کہ کہیں ہندوستان جو ہے وہ جو کولڈ سٹارٹ کا جو دھمکی دیتا رہتا ہے کہ ہم اچانک چند سیکنڈ میں حملہ کریں گے اور پاکستان کے ایک حصے پہ قبضہ کر لیں گے اور جو ہے پاکستان کو حیران کر دیں گے، تو یہ اس کا جواب ہے کہ ہم اور میرے خیال سے آرمی چیف نے اس کا بھی جواب دے دیا جو کہ مودی پروپیگنڈا کیے جا رہے تھے۔ چین بھی جب گئے، چینی وزیر خارجہ سے اور وزیر اعظم سے ملاقات کی تو انہوں نے پاکستان کے لیے کہا کہ آپ راہداری منصوبہ کیونکہ بھارت کے علاقے سے گزر رہا ہے اور اس کے ایریاز کو ٹچ کر رہا ہے تو اسے جو ہے متاثر ہوگا۔ تو صاف آرمی چیف نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ کسی بھی بیرونی طاقت کو راہداری منصوبے میں رکھنا نہیں ڈالنے دیں گے۔ یہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید وزیر اعظم یا محمد نواز شریف بولیں گے، لیکن آرمی چیف کو کلیئر کرنا پڑا۔ سی پیک کے بارے میں آرمی چیف بہت زیادہ الرٹ ہیں، اور وہ سی پیک کو پاکستان کا مستقبل دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان کی جو ایک تو وہ اکنامک پاور ہے، اکنامک پروگرام ہے کہ پاکستان کو وہ معاشی طور پر بہت آگے لے جائے گا، لیکن پاکستان کو اسٹریٹجکلی بھی پاکستان کو جو ہے وہ
فوجی سطح پر بھی جو ہے وہ بہت طاقتور ملک بنا دے گا، کیونکہ اکانومی جو ہے وہ براہ راست جڑی ہوتی ہے دفاع کے ساتھ، اور یہ تو ایک سڑکوں کا بھی منصوبہ ہے، بجلی کا بھی منصوبہ ہے. تو پاکستان جو ہے وہ پاکستان کے جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں وہ سی پیک کو پاکستان کے دفاع کے ساتھ بہت جوڑ کے دیکھ رہے ہیں، اور یہ بالکل درست دیکھ رہے ہیں کہ سی پیک کے بعد پاکستان ناقابل تسخیر تو ابھی بھی ہے، لیکن پاکستان جو ہے وہ دفاعی طور پر جو ہے اور انجم وہ صاحب دنیا کو جو لیڈ. اسٹیٹمنٹس ہیں وہ بڑے ویل بیلنس ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم دوستی نبھانا بھی جانتے ہیں اور دشمنی کا قرض بھی اتارنا جانتے ہیں. تو مطلب یہ آپ اس اسٹیٹمنٹ کو بڑا زبردست، بڑا بیلنس مجھے دکھائی دیا. آپ اس پہ کیا کامنٹ کریں گے؟ یہ تو ایکچولی ایک انہوں نے ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک ہیرو کا نپے تلے الفاظ میں جانا انہوں نے ایک پاکستانی ہیرو کا پاکستانی قوم کے لیے ایک انسپائر کرنے والا اور ایک حقیقت پسندانہ جواب ہے کہ اگر پاکستان جو ہے وہ ایک علامہ اقبال کا شعر ہے، رزم حق و باطل ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. کہ ہم جہاں پر دوستی ہوتی ہے وہاں پر ہم ریشم کی طرح نرم ہیں، ہم دوست ہیں، ہم ہمبل ہیں، ہم جھکے ہوئے ہیں، اور اگر دشمنی ہو تو پھر ہم سے زیادہ بڑی چٹان کوئی نہیں. یہ ایکچولی انہوں نے ایک میسج دیا ہے، اور یہ ایک سچا میسج ہے کہ کوئی ہم سے اور ساتھ ساتھ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی بھی کر گئے. کل آرمی چیف انہوں نے کہا کہ سفارتی اور اخلاقی حمایت کشمیریوں کی جاری رکھیں گے اور ہم ان کا ساتھ بھرپور طریقے سے دیں گے. یہ تو انہوں نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو بھی جو ہے وضع کیا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی شاہ رگ جو ہے وہ کشمیر ہے، اور یہ کیونکہ میاں نواز شریف پاکستان اور ہندوستان کی تجارت کے بارے میں غور کر رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان اگر تجارت ہوتی ہے تو پاکستان کو اس سے بہت فائدہ ہوگا. اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر تجارت ہوتی ہے تو پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا، ہندوستان کو بھی فائدہ ہوگا، اور پاکستان معاشی طور پر جو ہے پاکستان کو بہت تقویت ملے گی. اور افغانستان بھی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اسے واگا سے جو ہے وہ راہداری دی جائے، اور اگر ہم نے واگا سے افغانستان کو راستہ نہ دیا تجارت کا تو پھر افغانستان بھی ہمیں جو ہے سینٹرل ایشیا میں تجارت کا راستہ نہیں دے گا. تو یہ ایک بڑی کمپلیکیشن ہے، اور میاں نواز شریف اس پر وہ بھی ایک نیشنل انٹرسٹ ہے. ضرب عض کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ شاید دنیا کے لیے صرف ایک یہ جنگ ہو لیکن ہمارے لیے بقا کی جنگ ہے. کس کو واضح کرے تھا؟ میں ایک صرف اس بات کو کلیئر کر دوں کہ جو میاں نواز شریف بات کر رہے ہیں وہ بھی ایک نیشنل انٹرسٹ ہے، اور جو راحیل شریف صاحب بات کریں وہ ایک دوسرا نیشنل انٹرسٹ ہے. یہ دونوں نیشنل انٹرسٹ ہیں. یہ تو قوم کو فیصلہ کرنا ہے بہتر کیا ہے کہ میاں نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ اکنامک انٹرسٹ یہ ہے کہ ہم سینٹرل ایشیا تک بھی جائیں اور یہاں کلکتے سے آگے بنگلہ دیش تک بھی جائیں، ہم تاکہ ہمارے پاکستان اکنامک طور پر مضبوط ہو. لیکن راحیل شریف کہہ رہے ہیں نہیں، کشمیر جو ہے وہ لینا ضروری ہے. اگر کشمیر ملتا ہے تو پاکستان کمپلیٹ ہوتا ہے، پاکستان کے دریا کمپلیٹ ہوتے ہیں، پاکستان کا پانی کمپلیٹ ہوتا ہے. یہ دونوں ایک پانی کا آپ نے ذکر کیا، یہاں پر بریک لینا ہے مجھے انجم رشید صاحب، جس کے بعد واپس آئیں گے. تو جناب پانی کے حوالے سے بات 80% سے جو زائد آبادیاں ہیں، جو علاقے ہیں، وہ مضر صحت پانی پینے پر مجبور ہیں. NFC ایوارڈز کا بھی ذکر رہے گا. حاضر ہوں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بات کریں گے NFC ایوارڈز کی، جو کہ نئی مردم شماری کے بغیر لانے پر جو ہے وہ اتفاق ہو گیا. اسی بارے میں بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں NFC ایوارڈ کے ممبر اور ماہر اقتصادیات ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب. ان سے بات کرتے ہیں. انجم صاحب آپ کو سوال کرنا چاہ رہے تھے ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب، آپ اس دفعہ جو ہے وہ جو چھوٹے صوبوں کا پنجاب کے خلاف اعتراض کیا ہے؟ اس وقت کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ جو 7th NFC ہے، 7ویں NFC، انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا جو تمام صوبوں کو منظور تھا، پنجاب سمیت، اور کسی کو اس پہ اعتراض اس وقت نہیں ہے. تو کیا فارمولا کیا طے ہوا ہے؟ فنڈز کی تقسیم کا فارمولا کیا طے ہوا ہے؟ یہ جو 2 دن کی میٹنگ لاہور میں ہوئی ہے، یہ NFC کی میٹنگ نہیں تھی، یہ NFC کی ایک ورکنگ گروپ کی میٹنگ تھی. کچھ رپورٹس تیار ہوئی تھی، جو ایک پنجاب نے کی تھی، ایک سندھ نے کی، اور ایک خیبر پختونخوا نے. ان رپورٹس کی پریزنٹیشن تھی. تو یہ NFC کی میٹنگ نہیں تھی اور کوئی فیصلہ نہیں ہونا تھا. اور NFC کا جو شیئر کا فارمولا ہے اس پہ بھی کوئی گفتگو نہیں. اچھا ڈاکٹر کیسر صاحب، ان شیئرز کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مردم شماری کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک کیلکولیٹڈ آپ کے پاس فگرز ہوں، اس کے بعد آپ جو ہے وہ فنڈز ڈسٹریبیوٹ کریں؟ مردم شماری بہت اور وجوہات کی وجہ سے بھی ضروری ہے.
اور NFC کے لیے ضروری اس لیے ہے کہ سب سے بڑا جو کرائٹیریا ہے وہ آبادی ہے، اور آبادی کے جو شیئرز ہیں، حصے ہیں صوبوں کے، اس کی بنیاد پہ یہ رقم کی تقسیم ہوتی ہے. تو اہم تو ہے، لیکن ہم نے یہ طے کیا ہے اور یہ کہ آبادی مردم شماری کے انتظار میں نہیں بیٹھنا چاہیے. ٹھیک. NFC کی میٹنگ ہو جائے، جو بھی فارمولا اس وقت ہے اس میں اگر تبدیلی ہونی ہے تو ہو جائے، اور جب مردم شماری ہوگی تو وہ آبادی کے جو حصے ہیں صوبوں کے شہرز ہیں وہ اس فارمولا میں ڈال دیے جائیں. تو لیکن NFC کو روکنا ضروری نہیں ہے مردم شماری کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، پچھلی دفعہ جو ہے وہ پنجاب نے قربانی دیتے ہوئے اپنے حصے کا 2% جو ہے وہ بجٹ جو تھا، پیسے جو تھے وہ بلوچستان کو دیے تھے. اس سال جو ہے وہ پنجاب کہہ رہا ہے وہ واپس لے لے گا. یہ بالکل غلط ہے کہ پنجاب نے اپنا 2% حصہ بلوچستان کو دیا. ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی. تبدیلی ہوئی ہے شیئرز میں. سنگل کرائٹیریا جب تھا، صرف آبادی تھا، تو پنجاب کو 57% شیئر ملتا تھا، اور جب ملٹیپل کرائٹیریا ہوا تو پنجاب کا شیئر ضرور کم ہوا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. اور پنجاب کا شیئر جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ کم ہو گیا، بہرحال اس پہ ایک طویل بحث ہو سکتی ہے کہ مردم شماری کیوں نہیں کروائی جا رہی ہے اور کیا اس کے سدباب ہے، اس کے پیچھے کیا ہوگا. اس پر اگلے پروگرام میں گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. پانی کے معاملے پہ بھی ہم نے بات کرنی تھی، اب ہم اس پر بات کریں گے، لیکن کل تک کے لیے مجھے اور انجم رشید صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.